بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تمرین چل رہی ہے الدرس الرابع عشر کی 14th لیسن۔ اب یہ دوسری والی قسم ہے فعل امر بنانے کا طریقہ کہ جب آپ کے پاس عین کلمہ جو آپ کا ہے وہ یا تو مفتوح ہوتا ہے یا تو مکسور ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے آپ فعل امر میں بھی عین کلمے کو مکسور لائیں گے۔ تو طریقہ سیم ہوگا، اور عین کلمہ تو مکسور ہی رہے گا، البتہ حمزۃ الوصل جو ہے آپ اس کو مکسور لائیں گے دونوں صورتوں میں، جب عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو دونوں صورتوں میں آپ عین کلمہ حمزۃ الوصل کو جو ہے مکسور لائیں گے، مکسور۔ تو اس با پارٹ میں بھی یہی ہے اور جیم پارٹ میں بھی یہی ہے، باقی سیم طریقہ ہے جس طریقے سے ہم نے مضموم العین والے کلمے کو جو ہے مضموم العین والے مضارع کا جو ہے امر بنایا، اس طریقے سے جو ہے ہم مفتوح العین اور مکسور العین والے مضارعوں کا فعل امر بنائیں گے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ انت تجلسو، آپ بیٹھتے ہیں، تو تجلسو ٹھیک، علامت مضارع کو ہٹا دیا، علامت مضارع یہ تا اس کو ہٹا دیا اور جیم کو جو ہے ساکن کر لیا۔ تو پہلا والا حرف جب ساکن ہو تو اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے حمزۃ الوصل کی ضرورت پڑتی ہے، اور آخری حرف کو بھی جو ہے ساکن کر لو تو تجلیسو سے اجلس بنے گا۔ اسی طرح تغسلو سے کیا ہوگا کہ تغسلو حمزۃ علامت مضارع کو ہٹا دو اور پہلا والا حرف ساکن ہے، آخری والے حرف کو بھی ساکن کر دو جیسا کہ انہوں نے کیا ہے اسٹیپ میں، اور پھر پہلے والے حرف کو پروناؤنس کرنے کے لیے حمزۃ الوصل کو بڑھا دو، اور چونکہ عین کلمہ آپ کا مکسور ہے لہذا حمزۃ الوصل بھی مکسور۔ اور یہاں پر یہ اس کو دکھا رہے ہیں بریکٹ میں کہ عین کلمہ مکسور ہے لہذا حمزۃ الوصل مکسور۔ اجلس ہونا یا بلالو، بیٹھو ادھر اے بلال۔ اغسل وجہک بالصابونی، دھو اپنا چہرہ صابون سے۔ ارجع بعد ساعت، لوٹو رجع یرجع سے ایک گھنٹہ بعد۔ انزل من السیارت یا اخی، نزل ینزل سے اترو، نزل ینزل کے معنی اترنا، گاڑی سے اے میرے بھائی۔ قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اضرب بعصاک الحجر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا مارو، اضرب بعصاک اپنے عصا کے ذریعے سے، الحجر پتھر کو، تو اضرب ضرب اضرب سے۔ جیم پارٹ میں جو ہے وہ ہے تذہبو، تو یہ مفتوح العین ہے تو اس میں بھی حمزۃ الوصل کو جو ہے مکسور لائیں گے۔ تو سیم قاعدہ ہے فعل امر بنانے کا، حمزۃ پہلے تو علامت مضارع کو ہٹا دو اور آخری حرف کو بھی ساکن کر دو، ہے نا، جیسا کہ انہوں نے اس سٹیپ میں کیا ہے۔ حمزۃ الوصل کو ہے نا علامت مضارع کو ہٹا دیا، آخری والے حرف کو ساکن کر دیا، اور پھر جو ہے لاسٹ والی سٹیپ میں جو ہے حمزۃ الوصل کو بڑھا دیا، اور چونکہ عین کلمہ مفتوح ہے حمزۃ الوصل کو مکسور بڑھایا۔ تو یہاں پر دیکھو کہ عین کلمہ مفتوح ہے لیکن حمزۃ الوصل کے لیے دکھا رہے ہیں بریکٹ میں کہ یہ مکسور بڑھے گا، تفتح سے بنے گا افتح۔ افتح کتابک یا ابراہیم، کھولو اپنی کتاب اے ابراہیم۔ احفظ درسک، یاد کرو اپنا درس۔ اقرأ هذا الدرس، پڑھو اس درس کو۔ اذهب الى المسجد، جاؤ مسجد، ذهب يذهب سے۔ ارکب دراجتک، سائیکل پر، اپنی سائیکل پر سوار ہو جاؤ، اپنی سائیکل پر سوار ہو جاؤ۔ رکیبہ یرکبو سے، رکیبہ یرکبو سے بنے گا، پھر ترکبو سے ہی بنے گا یرکب۔ العب مع اختک یا اسماعیل، اپنی بہن کے ساتھ کھیلو اے اسماعیل۔ لعب یلعب سے، تلعب سے العب بنے گا، تلعب سے العب۔
اشرب ماءن باردن، پیو ٹھنڈا پانی، پیو ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی پسند کیا کرتے تھے، بلکہ حدیث میں تو دعا بھی آئی ہے کہ اللہم اجعل حبک احب الی من الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت کو جو ہے میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلا رہے ہیں صحابہ کو، اور خود بھی جو ہے یہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ تو زیادہ جانتے ہیں ریگستان والے، ریگستانی علاقوں میں، گرمی کے علاقوں میں رہتے ہیں، کشمیری جو ہے اس کو صرف گرمی میں سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا، تو ان کے لیے جو ہے اس صورت میں ٹھنڈا پانی پینا کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے، کتنا محبوب ہوتا ہے ان کو ٹھنڈا پانی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ مولانا اشرف علی تھانی صاحب نور اللہ مرقدہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی ٹھنڈا پانی پیا کرو، اس سے جو ہے الحمدللہ پھر جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں چکے ونج شنیرا، یعنی دل کی اٹھا گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ اشرب ماء باردن، ٹھنڈا پانی پیا کرو، مگر اس میں صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، آج کل تو دیکھنا ہے۔ این مکتب البرید یا اخی، پوسٹ آفس کہاں ہے؟ انا لا ادری، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ اسأل ذاک الرجل، اس آدمی سے پوچھو، سأل یسأل سے اسأل، یہاں پر یہ اسأل کر رہے ہیں تو پتہ نہیں شاید آگے بتائیں گے یا نہیں۔ شروع جملے میں جو ہے اسأل کے لیے سل آتا ہے، سل، شروع جملے میں جب ہو، ٹھیک ہے، تو سل، سل سے یہ حمزۃ الوصل اور جو ہے حمزہ دوسرا والا حذف کر دیتے ہیں، چھوڑو قاعدہ نہیں پتا تھا۔ انا رجل غریب، میں ایک اجنبی آدمی ہوں، غریب اجنبی آدمی۔ ارفع رأسک، رفع یرفع سے، اٹھاؤ اپنا سر، بلند کرو اپنا سر۔ ارفع صوتک، اپنی آواز بلند کرو، یعنی زور سے بولو، ارفع صوتک، رفع یرفع سے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، قرأ یقرأ سے ہے اقرأ۔ قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اذهب الى فرعون، تم چلے جاؤ، اذهب، ذهب یذهب سے اذهب، تم چلے جاؤ فرعون کے پاس، وقال، اور کہا، اذهب، چلے جاؤ، جاؤ، انت، تم، واخوک، اور تمہارا بھائی، تو آگے قاعدہ انت تأکل سے کل، تأکل سے بنتا ہے کل، اصل میں اوکل بنتا ہے باب نصر ینصر سے ہے، لیکن یہ اکل یاکلو کے لیے اور اخذ یاخذو کے لیے جو ہے، اور اسی طریقے سے یہ سأل یسألو کے لیے یہ خاص ہے کچھ فعل، ان سے جو ہے یہ حمزہ اور واو، اور اس سے بھی اخذ یاخذ سے اوخذ بنتا ہے، یہ اوخذ پڑھنا چونکہ یہ تھوڑا ثقیل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، لہذا جو ہے اس سے جو ہے حمزہ اور واو کو حذف کر دیتے ہیں، تخفیفاً، تخفیفاً حذف کر دیتے ہیں، یعنی ان میں ہلکا پن پیدا کرنے کے لیے۔ اور سأل یسأل جب شروع میں آئے تو وہ سل ہوتا ہے، اور جب بیچ میں آئے تو اسأل ہی ہوتا ہے، قرآن پاک نے اسی طریقے سے استعمال کیا، جیسے سل بنی اسرائیل، سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، تو وہاں پر سل آیا شروع جملے میں، شروع آیت میں، اور جب بھی جملے میں آیا یا اس سے پہلے کوئی چاہے ایک ہی حرف ہو تو وہاں پر اسأل آیا، جیسے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو
اس ال سے پہلے فا آیا تو فسألو، تو یہ فرق ہے۔ چوتھا سوال ہے اس میں صغ الامر من الافعال الاتیہ، آنے والے افعال سے جو ہے امر بناؤ، تو کون بنائے گا؟ جلدی جلدی بتاؤ۔ کون؟ ارے بھائی روزانہ کی آپ لوگوں کی ترتیب سارے تیار رہا کرو۔ اب میں کھڑا کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کون کرے گا۔ شہیم، یہ کچھ 37 ہے کوئی، آج ان کا آج تک میں نے نہیں سنا۔ رول نمبر 37 ہے کوئی، چلیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیے قتل، آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی۔ نہ آواز آپ کو آ رہی ہے دیگر لوگوں کی ان کی؟ ذهب سے اذهب نہیں حضرت۔ اچھا، جلس یجلس سے اجلس، فہم یفہم، افهم، حفظ سے احفظ، سجد سے اسجد، سجد یسجد سے رکع سے رکع سے، اسجد، ہاں رکع سے ارقع، رکع سے نہیں کہنا ہے صرف، شکر سے یہ دونوں ہے، رکع یرکع سے، ارکع، شکر یشکر سے رکع یرقع سے ارقع، شکر سے اشکر، سمیع سے اسمع، رفع سے ارفع، درس سے ادرس، پڑھو، درس یدرس کے معنی پڑھنا، پڑھنا، علم سے علم، شرب سے اشرب، اشرب، خلق شرب اشرب، یشرب ہے نا، اسی لیے میں نے کہا دونوں کو پڑھنا ہے، ماضی سے نہیں بنتا ہے امر، مضارع سے بنتا ہے۔ یخلق سے اخلاق، اخلق نہیں، یہ ہا ہے، ہاں یہ ہا ہے، حلق یحلق سے احلق، خلق یخلق سے احلق، ہاں حلق یحلق کسر کے، یکسر سے حلق یحلق کے معنی حلق کرنا، بالوں کو مونڈنا، حلق الشعر اگر آئے، کسر یکسر سے اقصر، غسل یغسل سے اغسل، دھونا، او یہ تو بہت سارے ہیں۔ اچھا، فتح یفتح سے افتح، ضرب یضرب سے اضرب، کتب یکتب سے اکتب، سأل یسأل سے اسأل، منع یمنع سے امنع، ضحک یضحک سے اضحک، رقب یرقب سے ارقب، اخذ یاخذ سے خذ۔ اچھا، یہ والا طبخ یطبخ، پکانا، طبخ یطبخ کے معنی پکانا۔ بتاؤ بھائی، آواز بند۔ چلے، لگتا ہے آواز نہیں آ رہی، کوئی اور؟ سہیم آپ؟ طبخ یطبخ سے اطبخ،
قطع اقطع. ہاں جی جمع یجمع سے اجمع سے اعبد، نزل ینزل سے انزل، عرف یعرف سے اعرف، اکل یاکل سے اکل، فعل یفعل سے اوکل ہے، افعل. اوکل ہے تو لیکن استعمال کل ہوتا ہے نا. اکل. جی جی اچھا حمزۃ الامر حمزۃ وصل فلا تكتب فوقها او تحتها علامة الحمزة الا في الفعل الرباعي. کہتے ہیں کہ حمزۃ الوصل جو ہے آپ کا، حمزۃ الامر جو ہوتا ہے یعنی امر کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصل ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر یا اس کے نیچے جو ہے آپ علامت حمزہ نہیں لکھتے ہیں، الا فی الفعل الرباعی، صرف فعل رباعی میں. یعنی مثلا یا آپ نے لکھا فتح یفتح یا ضرب یضرب، تو آپ نے لکھا نا اس کا فعل امر اضرب، تو یہ حمزۃ الوصل جو فعل امر کی ہوتی ہے حمزۃ الوصل ہوتی ہے نا. اس میں جو ہے حمزۃ القطع کی آپ علامت نہیں لکھیں گے، حمزہ اوپر یا حمزہ نیچے. البتہ جو فعل رباعی سے بنے گا مثلا باب افعال سے اکرم یکرم سے اکرم، تو یہ اکرم میں حمزۃ الامر ہے یہ، لیکن حمزۃ القطع ہے، یہ ہمیشہ موجود ثابت رہے گی یہ حمزہ، یہ کبھی حذف اس کو ہم نہیں کر سکتے. پانچواں سوال اس میں ہے تأمل ما یلی، جو آ رہا ہے اس پر غور کرو، جو چیز آ رہی ہے اس پر غور کرو. اکتب الدرس، درس کو لکھو. اقرأ القرآن، قرآن پڑھو. اشرب القہوۃ، اشرب یا اشرب القہوۃ، قہوہ پیو. العب الآن، ابھی کھیلو. اکتب لکھو، تو یا حامد اکتب، حمزۃ الوصل کو دکھا رہے ہیں یہ. اوپر دیکھیے ایک دو چیزیں یہاں پر سکھا رہے ہیں. اکتب ہے فعل امر میں جو ہے آخری والا حرف ساکن ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کسی اسم کے ساتھ ملانا ہو مثلا، ٹھیک ہے، یا کسی دیگر اسم کے ساتھ ہی مثلا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس ساکن کو ہم جو ہے کسرہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اذا حرک الساکن حرک بالکسرہ، ساکن کو جب حرکت دینی ہے تو کسرے کے ذریعے سے حرکت دیں گے. پھر یہ دکھا رہے ہیں حمزۃ الوصل کیسے ہے. یہ فعل امر میں یہ حمزہ جو ہوتی ہے یہ حمزۃ الوصل کیسے ہے. تو یا حامد کتب پڑھا ہم نے، تو حمزۃ الوصل کی علامت یہ دیکھو چھوٹا سا صاد جو ہے یہاں پر. حامد لکھو، اجلس لکھو. ادخل وجلس، وجلس پڑھا، و اجلس نہیں پڑھا، وجلس پڑھا، تو سیدھا واو کو ملایا جیم کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اجلس میں حمزہ وصل ہے، حمزۃ الوصل ہے. قال لی ابی افہم، افہم کا مجھ سے کہا میرے ابو نے افہم، تو یہ جب ابھی کے ساتھ ملایا قال لی ابی افہم، میرے کہا مجھ سے میرے ابو نے، سمجھو تم سمجھ لو. چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں سوالات ہیں، اس میں یہ باقی ہیں انشاءاللہ، تو یہ ہم کریں گے اگلی بار انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.